بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس عظیم الشان، عظیم المرتبت تحفظ عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تمام علماء کرام، رہبران ملک و ملت، مشائخ اعظام، جملہ برادران طریقت، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب کی خدمت میں بصد ادب، بصد محبت ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے وطن عزیز کی نامور علمی اور فکری شخصیات اسٹیج پہ جلوہ فگن ہیں۔ میں انتہائی ادب سے، انتہائی تکریم سے اور انتہائی محبت سے اس ہستی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جنہیں اپنے دور طالب علمی میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اسی مسجد میں پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا، اور ان کا انداز تکلم، ان کے استعمال میں آنے والی نادر تراکیب، شعر و ادب کا ان کا بلند ذوق دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے تب سے جن کے انداز گفتگو کا میں بھی اسیر ہوں، اور ہزاروں اہل سنت جن کی گفتگو سے اپنے قلوب و اذہان کو گرماتے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ ایک شعر ایسا پڑھا تھا کہ جو تب سے اب تک مجھے بھول نہیں پایا، اور وہ شعر یہ تھا کہ جو لوگ شریک سازش تھے ہم نام بھی ان کا کیسے لیں، کچھ اس میں دوست پرانے تھے، کچھ باعزت ہمسائے۔ میں انتہائی ادب سے شہزادہ غزالی زمان، مفکر اسلام، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفو آپ کی خدمت میں اقدس میں عرض کروں گا کہ آپ مائک پہ جلوہ گر ہوں اور آج کی اس عظیم المرتبت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں اپنے گراں قدر خیالات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل، صدر مجلس، قلندر دوراں، شیخ طریقت، صاحب سجادہ، حضرت قبلہ پیر محمد ضیاء الحق سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اسٹیج پر کہکشاں کی صورت طریقت و شریعت کے آفتاب و مہتاب جلوہ فگن ہیں۔ اگر نام لینے کی طرف چلوں تو یہیں پر وقت کے دامن میں تنگی پیدا ہو جائے۔ ان تمام ہستیوں کی موجودگی میں اس عظیم الشان کانفرنس سے محو خطاب ہونا اعزاز بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و ناموس کے تحفظ کی خاطر ہماری اس کوشش و کاوش کو مقبول و منظور فرمائے،
اور ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، حالات کو سازگار فرمائے۔ مجھے زیادہ دیر آپ کی سماعتوں کا امتحان نہیں لینا، وہ اس لیے بھی کہ ایک سے ایک ہستی یہاں پہ جلوہ فگن ہے، اور مجھے کوئی نئی بات بھی نہیں کہنی۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، نہ اس کو کوئی فنڈز کی کمی تھی، نہ کوئی مین پاور کا کوئی مسئلہ تھا، نہ کوئی اور دقت دامنگیر تھی۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو بہت اچھا ہوتا، نہ فتوے لگائے جاتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ مناظرے اور مباہلے ہوتے، نہ تخریب کاری اور دہشت گردی ہوتی، نہ یہ اختلافات کی فضا ہوتی، سب سیدھے سچے راستے پر ہوتے، صراط مستقیم پر چلتے۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، انسان کے کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے، مل جل کر رہنا اس کی مجبوری ہے۔ ہماری ضرورتوں کے گھیرے پھیلے ہوئے ہیں، جانور بستیاں نہیں بساتے، شہر آباد نہیں کرتے، مل جل کر نہیں رہتے، اپنی بھٹ میں، اپنی کچھار میں، اپنے بل میں، اپنے ٹھکانے پر نر مادہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن انسان ہے جو معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی ہے جو زمین سے خوراک اگائے گا، کوئی ہے جو کپڑا بنے گا، کوئی ہے جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، اور کوئی ہے جو جوتا تیار کرے گا، کوئی ہے جو برتن بنائے گا، کوئی ہے جو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرے گا۔ ہر ایک اپنا ذمہ کام لیتا ہے، مل جل کر رہتے ہیں، زندگی آسانی سے بسر ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے اگر صرف ایک حجام آپ کے سرگودا کے علاقے میں نہ ہو، وہ کسی اہم پوزیشن کا حامل نہیں ہے، ایک حجام ایک نائی، اس کی اوقات کیا ہے، لیکن اگر سرگودا میں کوئی حجام نہ ہو تو ہم کسی کو شکل دکھانے کے نہ رہیں۔ تو ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے، تو ہم مل جل کر رہتے ہیں۔ جب مل جل کر رہیں گے، کہیں جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، کہیں اختلاف بھی ہوگا، پھر اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ قانون بھی چاہیے۔ اب اگر ہر ایک کی طرف وہی آ رہی ہو تو پورے ملک کے لیے کوئی قاعدہ بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ جی میری طرف تو وہی کیوں آئی ہے، تو آپ اس کی تردید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، رب کائنات نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہمیں احکام ملتے ہیں انبیاء کے ذریعے، کہیں ہم سے کوتاہی ہو، کہیں غلطی ہو، کہیں ہم سے نادانی ہو، کہیں روگردانی کر جائیں ہم اور ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس سے دریائے رحمت کو جوش دلاتے ہیں اور توبہ تلافی کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ وہی آ رہی ہوتی، اپنا حال تو ہم خود جانتے ہیں نا، اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ایسے احکام آتے جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتے تو کیا ہم سب ان کو مان لیتے؟ کچھ مان بھی لیتے، بہت سے وہ بھی ہیں جو چور دروازے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھ لیجئے، وہ وقت یاد کیجئے جب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں جلوہ فگن ہیں اور شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے، تو چشم فلک نے یہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ بڑی قیمتی شراب ہے، بڑی نفیس، بڑی عمدہ شراب ہے، چلو حرام ہو گئی، ہم نہیں پئیں گے، لیکن بچا کے رکھ لیں، ذرا چھپا کے رکھ لیں، کسی کو دے دیں گے، چلو بیچ دیں گے، پیسے کھڑے کر لیں گے، نہیں، بلکہ وہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ اب آج کا زمانہ بھی اپنے سامنے لائیے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں؟ لیکن شراب کی بھٹیاں چلانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا پینے پلانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اس سے نفع کمانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ تو اگر اللہ کی طرف سے ہر ایک کو ڈائریکٹ وہی آ رہی ہوتی تو آپ سوچئے کہ ہم سب کو وہی آتی اور وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتی اور ہم اگر اس پر عمل نہ کرتے تو کیا ہمیں پھر معافی کی کوئی صورت بنتی؟ پھر تو ہم سب سزا بھگت رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سب کو ڈائریکٹ احکام نہیں دیے بلکہ انبیاء کے ذریعے دیے۔ اب ظاہر ہے کہ بنی نوع انسان کو ہدایت تو چاہیے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فگن ہونے کے بعد کیا اب ہمیں ہدایت نہیں چاہیے؟
ہدایت تو اب بھی چاہیے، لیکن در نبوت بند ہو گئی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ بات دراصل یہ ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ رب کائنات نے آپ کو بچہ عطا فرمایا منتوں مرادوں سے، اب وہ سال بھر کا ہوا، آپ اپنے ارمان نکالنا چاہتے ہیں، بڑے اہتمام سے آپ نے اس کا لباس تیار کرایا، سالگرہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، بڑی شاندار درزی سے اس کی آپ کی سٹیچنگ کرائی، لذت کام و دہن کا سامان کرایا، آپ نے سب کچھ کیا اور بڑی شاندار وہ دعوت ہو گئی، فنکشن ہو گیا۔ جب اگلا سال آیا تو کچھ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کچھ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی وجہ سے اب آپ کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ اس طرح آپ فنکشن ارینج کر سکیں، اب پریشان ہے۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں فکر نہ کرو، لباس تو پچھلے سال کا رکھا ہے، وہ پارٹی ڈریس ہے نا، روز تو نہیں پہنا جاتا، میں نے سنبھال کے رکھ دیا تھا، کہیں آنے جانے کا کام آئے گا، جو سیدھا نہیں ہوا، پرانا نہیں ہوا، پھٹا نہیں ہے، دھبا نہیں لگا، میلا نہیں ہوا، تو وہ تو لباس تو وہ چل جائے گا، ڈشیں تھوڑا کم کر دیجیے گا، کم بات بن جائے گی۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب وہ لباس نکال کے بچے کو پہنایا، اب وہ بچے کو آتا ہی نہیں، لباس میں کوئی خرابی نہیں، وہ اسی طرح نیا نکو ہے، میلا بھی نہیں ہوا، بوسیدہ بھی نہیں ہوا، لیکن بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو وہ لباس نہیں آتا۔ یارو شعور آدمیت، عقل انسانی وہ ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی، وہ جہاں پر پہنچی رب کائنات نے اس کے قد کاٹ کے مطابق، اس کی جسامت کے مطابق اس کو لباس شریعت عطا فرمایا۔ اب وہ جو لباس دیا ہے اس کو، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے عقل انسانی پروان چڑھتی ہے اور شعور آدمیت جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، ویسے ویسے اس کو نیا لباس چاہیے، لیکن جب وہ اس قد کاٹ کو پہنچ گیا کہ اب اس کے اندر مزید اضافہ نہیں ہونا، تو اب جو لباس دیا جائے گا اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں جب شریعت محمدی آ گئی ہے، اب اس میں ترمیم نہیں چاہیے، اس میں اضافہ نہیں چاہیے، اب تبدیلی نہیں چاہیے، اب وہ شریعت وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے باقی ہے، تو اس لیے اب نیا نبی نہیں چاہیے، اب نیا نبی تو نہیں چاہیے، لیکن بندوں کو ہدایت تو اب بھی چاہیے۔ اب لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اب ہدایت ملے گی اولیاء اور علماء کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو اولیاء علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ علماء اولیاء مل کے چلتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سٹیج پر آپ کی نظر ہو تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہاں اولیاء اور علماء اور ان کے ورثاء کا جمع غفیر موجود ہے۔ الحمدللہ جب یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی صحیح طور پر رہنمائی فرما سکیں گے۔ حضرات مکرم یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے ہمیشہ اتحاد اہل سنت کی بات کی، کیونکہ میں اس یقین کے ساتھ آتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے تو باہمی اتحاد میں ہے۔ اگر پیر سیال جیسی ہستی اگر ہماری قیادت سنبھالے، حضرت قبلہ شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جلوہ فگن تھے تو جے یو پی کی وہ پہلی پرواز تھی، پہلا الیکشن تھا نا، لیکن وہ پہلا الیکشن کیسا تھا؟ آج تک تاریخ بتاتی ہے کہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے بعد سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جمعیت علماء پاکستان تھی۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی توجہات تھی، ان کی برکتیں تھیں، ان کی وجود کی نعمت تھی۔ تو آج بھی اگر اسی خاندان کے شہزادے اگر آگے بڑھیں تو یہ سب ہم ان کی قیادت میں ہر طرح سے چلنے کے لیے حاضر ہیں۔ بعض لوگوں نے میری کوششوں کاوشوں کو اس طرح لیا کہ نہیں جی شاید حامد سعید کاظمی کو اپنی قیادت و سیادت کے لیے کچھ چاہیے۔ میں نے تو بارہا کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، چلیے مجھے چھوڑ دیجئے، چلیے، لیکن یہ تو سوچئے کہ کوئی تو آگے بڑھے نا۔ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ کہیں تارے دامن گل ملے تو یہ مان لیں کہ چمن کھلے، کہیں پھول کی پتی نظر آئے، کوئی پنکھڑی کوئی کلی دکھائی دے تو مان لے کہ چلے یہاں پہ چمن ہے، باغ کھلا ہے۔ کہیں تارے دامن گل ملے تو یہ مان لے کہ چمن کھلے، کہ نشان فصل بہار کا سر شاخسار کوئی تو ہو۔ یہ اداس اداس سی راہ گزر، یہ اجاڑ اجاڑ سے بام در، چلو ہم نہیں نہ صحیح مگر سر کوئے یار کوئی تو ہو۔ کوئی ہستی تو آگے بڑھے۔ تو ہم الحمدللہ یہ حضرت قبلہ پیر سیال دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مجھے یاد ہے آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اسی طرح آواز دی تھی، اور جس طرح لوگوں نے دیوانہ وار وہ اس آواز پر لبیک کہا تھا، وہ منظر ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا، محو نہیں ہوا ہوگا۔
ذرا اسی کے ایکشن ریپلے کی ضرورت ہے، اسی طرح لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ نے یہ عوام کو جمع کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ ذرا خواص کو بھی اکٹھا کر لیں، علماء کو اور مشائخ کو بلا لیجئے اور ان کے سامنے وہ کوئی پروگرام ترتیب دے دیجئے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں رب کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو مختلف فتنے اٹھتے ہیں، یہ قادیانیت کی بات ہو، ویسے تو ماشاءاللہ اب وہ قادیانیت ایک طرح سے دفن ہو گئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی قادیانیت کی بات ہوتی تھی، لوگ جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یار یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، ہم تو نماز اللہ کی پڑھتے ہیں نا، بس جس کے پیچھے چاہے پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو لوگ اسی چکر میں کبھی کبھار قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب اسمبلی سے ان کو غیر مسلم قرار دے دلوا دیا گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب وہ مولویوں کی بات نہیں رہی، اب یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور ساری دنیا کے اندر، تمام امت مسلمہ کے اندر وہ قادیانیوں کو غیر مسلم مانا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہاں آپ کے ملک کے اندر تو ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے، باہر دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ قادیان کا تعلق تو ہے ہی بر صغیر سے، دوسری اسلامی دنیا کے اندر تو ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جہاں پر یہاں سے یہ پودا پھوٹا ہے تو یہاں پر ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی ہے، تو ہم یہ اپنا کام الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ معاملہ سیٹل کر دیا ہے۔ اب لوگ کوشش کرتے رہیں، لیکن جب پاکستانی آئین کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اب کون بے غیرت مسلمان ہوگا جو اسمبلی کے اندر جا کے قادیانیوں کے حق میں آواز کھولے گا، زبان کھولے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں بہرحال یہ بتانا ہے کہ عوام جاگ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نگران ہیں۔ یہ اس احساس دلانے کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ پیر صاحب جب طلب فرمائیں گے ہم سر کے بل حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔